بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاد پیپر 2 آرٹیکلز آف فیتھ اور پلرز آف اسلام کے علاوہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے جو کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اس سال وہ امپورٹنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ٹائپس آف جہاد ہے اور ایک رولز آف جہاد ہے. دونوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے کوشچن دیکھ لیتے ہیں. رائٹ اے ڈسکرپشن آف دا مسلم ٹیچنگس اباؤٹ جہاد. اور دوسرا ہے ڈسکرائب دا میننگ آف دا ٹرم جہاد اینڈ سے ہاؤ مسلمس کین پریکٹس جہاد ان ایوری ڈے لائفس. ٹھیک ہے جی. اور بھی سوالات وہ پوچھ سکتا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سوال وہ کیا پوچھ رہے ہیں. یہ دونوں سوال بظاہر ڈفرینٹ لگ رہے ہیں لیکن ایک ہی ہے ان کا جواب. تو وی آر گونا میک 4 پیراگرافس. 4 پیراگراف میں ہم اس کا آنسر کریں گے. ان دا فرسٹ پیراگراف اٹ از اباؤٹ دی انٹروڈکشن آف جہاد. وہ جو لکھا ہے نا, دا میننگ آف دا ٹرم جہاد, تو وہ ٹرم جو جہاد کا ٹرم یوز ہو رہا ہے اس کی میننگ کو ہم ڈسکس کریں گے, لٹرلی بھی اور اسلامکلی بھی. اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ دا ٹائپس آف جہاد. 3 ٹائپس آف جہاد, جس میں اسپریچول, مینٹل اینڈ فزیکل جہاد ہے. پھر اس کی سب ٹائپس ہیں بہت ساری, لیکن بیسک یہ 3 ٹائپس ہیں, اسپریچول جہاد, مینٹل جہاد اور فزیکل جہاد. آسان لفظوں میں اگر آپ سے کہیں اسپریچول جہاد, اسپریچول جہاد از فائٹنگ اگینسٹ ون سیلف. آپ کی اپنے آپ سے لڑائی ہے. ٹھیک, اپنے آپ سے جنگ ہے. کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ اپنے اندر ہی 2 انسان ہیں, ایک کچھ سوچتا ہے دوسرا کچھ سوچتا ہے. تو ایکچولی وہ 2 فیلنگز ہیں, ایک نفس امارہ ہے اور ایک نفس لوامہ ہے. ایک اچھائی کی طرف, ایک برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, دوسرا اس برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. دس از کالڈ اسپریچول جہاد, کے جس میں کچھ بہت سارے کام کرنے کو دل کرتا ہے, بہت شدت سے اندر سے آواز آتی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اپنے آپ کو روکتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے کیا ہے وہ ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. دس از کالڈ اسپریچول جہاد, جس کو جہاد بن نفس بھی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے مینٹل جہاد. مینٹل جہاد وہ ہے جس میں مینٹل کیپیبلٹیز کا استعمال کرتے ہیں آپ اللہ کے پیغام کو دوسروں کو تک پہنچانے کے لیے اور سوسائٹی سے ایول ختم کرنے کے لیے. یو یوز مینٹل کیپیبلٹیز, یو ڈو ناٹ یوز یور فورس. آپ فورس اور ویپنز اور آرمز کا یوز نہیں کرتے, آپ مینٹل کیپیبلٹیز کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کو روکنے کے لیے؟ برائی کو روکنے کے لیے, ایول کو روکنے کے لیے سوسائٹی سے, اور جس کو سوشل ایول کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. دس از کالڈ مینٹل جہاد. پھر لاسٹ میں آتا ہے فزیکل جہاد, جس میں یو یوز فزیکل فورس, آرم فورسز, یو یوز ویپنز اینڈ آرمز, ان چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں, اس کو آپ فزیکل جہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جس کو جہاد بالسیف بھی کہتے ہیں, اور اس میں جہاد بالمال بھی آتا ہے, یعنی آپ جب مال دیتے ہیں تو وہ بھی فزیکل جہاد. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دنوں سے وار ہو رہی ہے. آج بہت سارے ادارے اسی لیے بند تھے, حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں, اور بہت سارے ممالک جس میں زیادہ تر مسلم کنٹریز ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں. عجیب سی سچویشن ہوئی ہوئی ہے. تو ایسے میں کیا ہوگا, کیا یہ فزیکل جہاد ہے نہیں ہے, آج اس پر بھی بات کریں گے. یہ بہت ریلیونٹ ٹاپک ہو جائے گا ہمارے اس کرنٹ سچویشن سے, میچ کر جائے گا. ٹھیک ہے جی. دا ورڈ جہاد لٹرلی مینس, جو لٹرل میننگ ہے جہاد کا وہ ہے اسٹرگل اور ٹو اسٹرائیو فار اچیونگ اینی پرٹیکولر گول. یعنی مثال کے طور پہ آپ اس وقت روزے سے ہیں, روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ زندگی کے اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بعض یہاں پر بیٹھے ہیں جو تراویح بھی ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں. تو اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اب ایسے میں آپ کو ریلیکس کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں, اور آپ کا ایک پرٹیکولر گول ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از اے اسٹار ایٹ لیسٹ, اور اے اسٹار, یعنی اچھے مارکس آپ لینا چاہتے ہیں تاکہ آگے اچھی پڑھائی ہو. اے لیولز میں بھی آپ اچھے کالج میں ایڈمیشن لے لیں, اور پھر وہاں پر بھی آپ یہی کوشش کریں گے. تو اس حساب سے لٹرل میننگ کے حساب سے آپ بھی جہاد کر رہے ہیں. یہاں بیٹھا ہر بچہ جہاد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی عبداللہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے تو اسکول ہی چھوڑ دیا اور آن لائن کر رہے ہیں. تو آن لائن کر رہے ہیں اور پرائیویٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی تو آسان نہیں ہے بھائی. تو یہ سب آپ, اور آپ میں سے اور بھی ہوں گے, کچھ بچے بیٹھے ہیں یہاں پہ جو کہ ملک سے باہر ہیں, اور وہ بھی آن لائن کلاس لے رہے ہیں, کسی طرح اسٹڈیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, اسٹرائیو کر رہے ہیں. تو آپ بھی جہاد کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک گول اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس ایک گول ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو, اسٹرگل کر رہے ہو, یہ آپ کا جہاد ہے. لیکن کیا یہ اسلامک جہاد ہے یا نہیں ہے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسلامک جہاد میں نیت کا فرق ہوتا ہے.
آپ اس یہ جو اسٹرگل کر رہے ہو اس میں اگر آپ کی نیت تھوڑی سی چینج ہو جائے تو آپ جہاد اسلام والا جہاد شروع کر دو گے جس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے جی. آ جائیں اگلی لائن پر. جہاد ان اسلام مینس اسٹرائیونگ ان دا وے آف اللہ. اسلامک جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اوپر کیا لکھا ہوا؟ اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو، کسی گول کو اچیو کرنے کے لیے. نیچے لکھا ہوا اسلامک جہاد ہے اسٹرگل اینڈ اسٹرائیو لیکن اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے. اگر تم اسٹرگل اور اسٹرائیو کر رہے ہو تو یہ جہاد ہے. بائے. اب بائے کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ بائے کے بعد لکھا ہوا ہے بھائی بائے اسپریچول، یعنی یہ جہاد تم اسپریچولی بھی کر رہے ہو، کر سکتے ہو، مینٹل جہاد بھی کر سکتے ہو اور فزیکل جہاد بھی کر سکتے ہو، یعنی اپنی اسپریچول کیپیبلٹیز، مینٹل کیپیبلٹیز اور فزیکل کیپیبلٹیز کا استعمال کر رہے ہو. کیپیبلٹیز کا مطلب ہے صلاحیت، یہاں پہ جو آپ کی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان جہاد کو تم کیسے کرتے ہو؟ ان کو تم پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے بھی کرتے ہو، لکھ کر. ٹھیک ہے. اور اس قلم میں آپ سوشل میڈیا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹنگ، زبان کے ذریعے، اس میں بھی سوشل میڈیا آ سکتا ہے اور آپ فزیکلی اسپیچ بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو، میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. بس ابھی اسٹارٹ کیا بیٹا، ابھی اسٹارٹ کیا ہم نے. دیکھو یہ تیسری لائن پڑھ رہے ہیں، تھرڈ لائن بلکہ سیکنڈ لائن پڑھ رہے ہیں. تھرو ہینڈ، ہاتھ کے ذریعے بھی آپ اس جہاد کو کر رہے ہو. تھرو ورشپ، عبادات کے ذریعے بھی کر رہے ہو. تھرو ویلتھ، ویلتھ کے ذریعے بھی کر رہے ہو. اف انیویٹیبل، اب یہ جو ورڈ ہے انیویٹیبل، اس کا مطلب ہے ان اوائڈیبل. جس کو انیویٹیبل مشکل لگے وہ لکھ لے ان اوائڈیبل. ٹھیک ہے. یا پھر نیسیسری کا ورڈ لکھ سکتا ہے جو کہ تھوڑی سی میننگ چینج ہوگی بٹ اٹس اوکے، سینٹینس آپ کا غلط نہیں ہوگا. ود ویپنز اینڈ آرمس، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ ویپنز اور آرمس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری مسلم. اب آگے دیکھو بہت ڈفرینٹ سی بات آ رہی ہے. ڈفرینٹ سے مطلب کہ یہ جو اوپر جہاد لکھا ہوا ہے، تو یہ جو اسپریچول جہاد اور مینٹل جہاد اور فزیکل جہاد ہے، یہ آپشنل کام نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ آپشنل ہے، ہم کریں نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی جنت چلے جائیں گے، نہ. بات یہ ہے کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف مسلمس، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کی جو احادیث اور قرآن کی آیات ہمیں ملتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک حدیث لی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پورے اسلام پر آ گئے. ٹھیک ہے. آپ کو اور بھی احادیث اور قرآن کی آیت دیکھنی پڑتی ہے کہ اور جگہوں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اٹ از ڈیوٹی آف ایوری مسلم. ہر مسلم، یہاں دیکھیں جتنے بچے بیٹھے ہوئے اس کلاس میں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو کہ آبلیگیٹری ہوتی ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. انڈیویجول اور کمیونل لیول، دونوں لیول پر ضروری ہے کہ آپ اسٹرگل کریں. ٹھیک ہے. کس چیز کے خلاف؟ آل فارمز آف ایول، ایول کے خلاف اسٹرگل کریں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آل فارمز آف ایول. اب یہاں پہ 3-4 ایول کے ٹائپس لکھے ہوئے ہیں، ضروری تو نہیں 3-4 ہزاروں قسم کے ایول ہیں. تو ہر ایول کے خلاف فائٹ کرنا جہاد کہلائے گا. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک ایول کو پکڑ لو اور اس کے خلاف آپ اپنی زندگی میں جہاد کرو. ٹھیک ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اسلامیات، تو ایک تو اسلامیات پڑھانا ہے، آپ کو سلیبس پڑھانا ہے، سمجھانا ہے. آسان طریقہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اپنے کام کے ساتھ ہی تم یہ کام کر سکتے ہو. تو سلیبس پڑھانا ہے، کوشش کرنی ہے تمہارا رزلٹ اچھا ہو، تمہارے لیے دعائیں کرنی ہے. تو یہ ایک میری ڈیوٹی ہے. اس کے علاوہ ایک ڈیوٹی اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مجھے ایول کو بھی ختم کرنا ہے. تو چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ آج یہ دور ہے، اس میں میڈیا بہت زیادہ فاسٹ ہے اور بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے، اور آپ سب کا ایکسیس ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کو ہر بات پہنچ جاتی ہے. تو اس سے بہت زیادہ ایول ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہم مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، کب ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو ہمارے ذہنوں میں، یعنی بینگ اے ٹیچر، ہمارے ذہن میں ایک چیز ہر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یار ان بچوں کو کسی طریقے سے صحیح بات سمجھانی ہے، ان کے ذہن میں بات ڈالنی ہے، بار 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 ایک بات کرنی ہے، اتنا کہ آپ کے سب کانشیس میں وہ بات چلی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا نام آپ کے سب کانشیس میں چلا جائے. اور اس کے بعد پھر زندگی کے مختلف مراحل میں جب آپ ہوں گے تو آپ کا سب کانشیس کام کر رہا اس کا ہوگا. اس وقت سر عامر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یا اور کوئی ٹیچر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن سب کانشیسلی آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک. اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے یہ والا کام نہیں کریں گے ہم. ٹھیک. تو یہ اسی لیے ایک بات کو بار 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 دہرائی جاتی ہے. تو آپ بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ایک دفعہ بات کہنے سے سمجھ جاتے ہیں. لیکن اگر ایک بات بار بار آ رہی ہے تو اس کا مطلب سمجھانا مقصد نہیں ہے، ریمائنڈرز دینا ہے اور آپ کے سب کانشیس میں اس بات کو ڈالنا ہے.
جب آپ بہت ایک چیز بہت زیادہ کرتے ہو تو وہ چیز آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے نا، لاشعور میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کو یاد آتی ہے، وہ ریمائنڈرز آپ کو ملتے رہتے ہیں خود ہی. ٹھیک ہے. ہاؤ ایور، اچھا جی آگے کیا ہے، آگے ایول کے کچھ ٹائپس لکھے ہوئے ہیں. کون سے بھائی؟ ایک ایول ہے کرپشن. کرپشن کے خلاف اگر آپ کر رہے ہیں کام تو یہ بھی جہاد ہے. دوسرا ہے انجسٹس. اب یہ بڑے بڑے ایول ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے. اور مسلمان کو چاہیے وہ ان کے خلاف اٹھے. یعنی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ نیت کر لے کہ بھائی میں کرپشن کے خلاف، میں انجسٹس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کروں گا. ٹرینی، ٹرینی کیا ہے؟ ٹرینی آپ دیکھیں ہر جگہ پر ہے. یہ جو ظالم جابر حاکم ہمارے اوپر آئے ہیں اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑی مثال آپ کی پاکستان ہے کہ پاکستان میں جس طریقے سے یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حکمران اس عوام پر جو ظلم کر رہی ہے، تو اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا. اور اس کے خلاف آپ میں سے کوئی اٹھے یا سارے اٹھیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اسٹڈیز کریں گے اور اچھی، اور آپ پالیٹکس میں جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک کوئی بندہ، پولیٹیکل بندہ آپ کو پسند ہے، کوئی سا بھی، میں نام نہیں لے رہا، نہ آپ نام لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے، یہ کرپشن یا انجسٹس یا ٹرینی یا پھر اپریشن کا مطلب ہے ظلم، ان کے خلاف کام کرتا ہے اور یہ ایک ہی ہے بس. تو وہ ایک کیوں ہے؟ اس کو ایک نہیں ہونا چاہیے، اس جیسے اور ہزاروں ہونے چاہیے. ہزاروں کیسے ہوں گے؟ آپ میں سے اٹھیں گے اور پھر آپ لوگ بھی وہی کام کریں گے. ان میں سے کوئی ایک چیز پکڑیں گے اور تو پھر اس کو بھی سپورٹ ملے گی اور آپ دین کا کام بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پولیٹکس کو اسٹڈیز کریں گے، پڑھیں گے اور پھر جائیں گے، پھر جان کی بازی لگائیں گے، ہے نا. whether this injustice is committed against Muslims or non-Muslim. یہ انجسٹس سوسائٹی سے ختم کرنا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انجسٹس نان مسلم کے ساتھ ہو رہا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ انجسٹس مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہو. تو آپ انجسٹس کو ختم کریں گے. انجسٹس نہیں ہونا چاہیے، مسلم ہو یا نان مسلم ہو. واللہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ اس پر عمل اس وقت نان مسلم کر رہے ہیں، انڈیویجول بیسس پہ کر رہے ہیں. کلیکٹو لیول پہ تو یہ لوگ سارے بدماش بنے ہوئے ہیں اور مسلم کنٹریز پہ حملہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو، اگر آپ کو یاد ہو، مجھے ذرا بتائیے گا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بات یاد ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے غزہ میں، غزہ ایڈ کے لیے بہت سارے شپس یہاں سے گئے تھے، پوری دنیا سے گئے تھے. اگر آپ فلوٹیلا. تو وہ جو فلوٹیلا گیا تھا جس میں کوئی 50 کے اراؤنڈ شپس تھیں، جو ایک بھی نہیں پہنچ سکی وہاں پر، انہوں نے پہنچنے نہیں دیا. تو ابھی پوری دنیا سے گئی تھی. آپ حیران ہوں گے اس فلوٹیلا میں نان مسلم کی تعداد زیادہ تھی مسلمانوں سے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ سارے مسلمان ہونے چاہیے تھے، سارے، ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمیں نان مسلم کی، لیکن نان مسلم کی تعداد زیادہ ہے. تو نان مسلم نے دیکھا کہ یار یہ انجسٹس ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ریلیجن والے لوگ نہیں ہیں، یعنی زیادہ تر اس میں کرسچنس تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ نکل پڑے. پھر وہ پکڑے بھی گئے، گرفتار بھی ہوئے، ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا. نان مسلم، آپ کو پتہ ہے غزہ میں نان مسلم بھی قتل ہوئے ہیں. وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہم. اچھا جی آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہاؤ ایور جہاد ان اسلام. وہ آگے کہہ رہے ہیں واٹ از ناٹ جہاد، کیا چیز جہاد نہیں ہے. بھائی اسٹرائیونگ فار انڈیویجول. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹرائیو اور اسٹرگل کر رہے ہیں، بہت سمپلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹرائیو اور اسٹرگل اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، وہ کسی انڈیویجول کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہمارے لوگ، پاکستانی لیڈر یو ایس امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام، ڈونلڈ ٹرمپ انڈیویجول ہو گیا نا، اور ایسا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے حکمران جا کے وہاں پہ تعریف کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، یو آر اے گریٹ لیڈر اینڈ یو آر اے پیس میکر، اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. یا پھر نیشنل پاور، اپنی قومی طاقت کو. اسکرین چلی گئی آئی گیس. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. ایک منٹ دیجیے گا. تو نیشنل پاور یعنی اگر وہ پاکستان اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ بھی جہاد نہیں ہے. اللہ کے لیے لڑنا بہت ضروری. ٹھیک. امریکہ ہے بہت بڑا بھائی. نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ آپ صحابہ کی اور نبی علیہ السلام کی کیا ٹیچنگ ہے؟ بیٹل آف موتا یاد ہے آپ کو؟ بیٹل آف موتا میں 3,000 ہماری آرمی جا رہی ہے یہاں سے. 3,000 آرمی جا رہی ہے, وہ 2 لاکھ ہے. آپ یوں ہی سمجھ لیں, ایک پاکستان اور دوسرا امریکہ ہے. تو وہ جا کے لڑے, اور اس میں آپ سوچیں کہ 2 لاکھ سے لڑے اور ٹوٹل 12 مسلمان شہید ہوئے. کتنی بڑی مدد آئی. جب وہ واپس آئے, کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا ان سے کہ آپ کو نہیں لڑنا چاہیے تھا, اتنی بڑی تعداد تھی؟ نہیں کہا, بلکہ الٹا ہوا. تبوک ہوئی دوبارہ انہی لوگوں سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے. پھر اس کے بعد واپس جب نبی علیہ السلام بالکل آخری کے دن تھے نبی السلام کی, جو 11th ایئر آف ہجرہ ہے, اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سیریا میں بھیجا ان لوگوں کو, حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو, کہ جاؤ اپنے والد کا بدلہ لے کر آؤ ان لوگوں سے جنہوں نے موتا میں, بیٹل آف موتا میں آپ کے والد کو شہید کیا. اور پھر ایک جنگ شروع ہوئی, اور پھر ایسا فائنلی کیا ہوا؟ فائنلی یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح دی, اور پورا روم جو ہے مسلمانوں کے اندر آ گیا. یہ ٹیچنگ ہے. آپ نبی علیہ السلام, آپ جہاد کرو گے تو نبی علیہ السلام کی ٹیچنگ کو فالو کرو گے نا, اپنی مرضی تھوڑی چلاؤ گے. تو آپ سمجھو کہ ہمارا خدا بظاہر ہم نے کس کو بنا دیا؟ ہم نے جو ہے وہ یو ایس کو بنا دیا, ہم نے اللہ کو نہیں بنایا. اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کی بات نہیں سن رہے. اللہ تو یہ نہیں کہہ رہے بھائی. تو یہی بات ہے بھائی, اسکرین پہ دیکھیے. ٹھیک ہے. ویلتھ, پریسٹیج, پریسٹیج مینس بگ نیم. اللہ اکبر. تو یہ سب جہاد نہیں ہے بھائی, اور یہی سب ہو رہا ہے اس وقت. یہ جہاد نہیں ہے. The true believers are those only who believe in Allah, جو اللہ پر بلیو کریں گے. ٹھیک ہے. And his messenger, اور نبی پر. And then doubt not, اور کوئی شک نہیں ہے اس میں, شک کی کوئی بات نہیں ہے اس میں, کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. But strive with the wealth and their lives for the cause of Allah. اللہ کے کاز کے لیے کریں گے بھائی, اللہ کے کاز کے لیے. اللہ ہے. ابھی آپ رولز آف جہاد میں بھی یہ ٹاپک پڑھیں گے. جی جی, احمد صحیح کہہ رہے ہیں, اور ماس بھی صحیح کہہ رہے ہیں. میڈیا کبھی آپ کو, میڈیا تو ہے ہی ان کے ہاتھ میں نا سر. دیکھیں میڈیا ہے, میڈیا کنٹرولز دا ہول ورلڈ. میں اور دیکھو میجورٹی جو لوگ بات کریں گے نا, کل کی بات بتا رہا ہوں, کل میں گیا کوچنگ میں, میری کلاس تھی, سنڈے تھا نا کل. ہاں. تو وہاں پہ جو سارے ٹیچرز بیٹھے ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ نے کہاں سے سنی, کہاں سے پڑھی, کہاں سے دیکھی؟ انہوں نے کہا بھائی میڈیا سے. خبروں سے. سو آپ کا سورس میڈیا ہے. آپ کو بات سمجھ رہی ہے؟ میڈیا کنٹرولز, اٹ از کنٹرولنگ ایوری ون. سب کو کنٹرول کر رہا ہے. بینک ان کے انڈر ہے, میڈیا ان کے انڈر ہے, ساری سب ہتھیار ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری پاورز ان کے پاس ہیں. جادوگر یہ ہیں. ٹھیک ہے. فائنینسر یہ ہے, ہر چیز. لیکن سر جب آپ کتابوں کی طرف آئیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ کتاب لکھنے والے اکثر میڈیا پر نہیں آ سکتے, ان کو اجازت نہیں ہوتی. جی بالکل. سی آئیز میں, سی آئیز ڈیلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ سی آئیز میں ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس, 2 مہینے ہیں. تو اللہ کرے انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ معاملات ختم ہو جائے, ٹل جائے. بلا ہے, مصیبت ہے. وی ڈونٹ وانٹ وار. کسی سے لڑائی نہیں چاہتے بھائی, ختم. اچھا جی, آ جائیں ابھی اسپریچول جہاد کی طرف آتے ہیں, ذرا جلدی جلدی نمٹاتے ہیں. آج ذرا ٹاپک کہیں اور چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بس وہ درد ہے, دل میں پین ہے ہمارے. ہمیں ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی نقصان ہمارے پاکستان کو تو ہوگا نا یار. اینڈ کیا ہے؟ اسپریچول جہاد, جس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں, اس میں بھی اسٹرگل ہوتا ہے. لیکن یہ اسٹرگل کس کے خلاف ہے؟ ایول ڈیزائر کے خلاف. ایول ڈیزائر کہاں؟ اپنے اندر کریٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جی ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سو ایول ڈیزائر, ایول آئیڈیاز, اپنے ذہن میں ایول ڈیزائر آ رہے ہیں, ایول آئیڈیاز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لسٹ, لسٹ از دا سپرلیٹو ڈگری آف گریڈ. ٹھیک ہے, جس میں نیگیٹیوٹی ہے صرف لسٹ میں. اور پھر لسٹ کس چیز کی؟ لسٹ آف پاور, طاقت کی ہوس, طاقت چاہیے. اینگر اور غصہ. جی احمد. سر میں نے اجماع کے آپ کے نوٹس دیکھے تھے, اس میں آپ نے نا ایک اسرائیل کے اوپر بھی اوپینین دیا تھا. تو وہ اگر ایگزام میں کوشچن آیا اجماع کا, تو میں لکھوں گا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لکھو کیا ہوا, لکھو. تھوڑے مارکس اگر کٹیں گے کٹوا لینا, کیا ہوا. اچھا. بھائی اسرائیلی جو ہے نا, وہ اسرائیل ایز اے کنٹری, وی آر ناٹ گونا ایکسیپٹ دیم. ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس پر ہمارا اجماع ہے. یہ بات ٹھیک ہے بالکل. اچھا بھائی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایول ڈیزائر ہے, ایول آئیڈیاز ہے, لسٹ ہے, اینگر ہے, ٹھیک ہے, پرائڈ ہے,
اور یہ سب ہمارے اندر جو موجود ہے، اس کے خلاف جب تم فائٹ کرو گے تو یہ نفس، یہ ہے اسپریچول جہاد. اب دیکھو میں تمہیں ایک دو باتیں بتاتا ہوں. کل ہمیں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا، ہو سکتا ہے آنے والے دن میں اس سے ہماری ملاقات ہو جائے. تو وہ شخص جو ہے، وہ شخص بہت انفلوئنشل ہے، ہمارے یہیں کراچی کا بندہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یار یہ بندہ نا ڈیڈ آنےسٹ ہے. کیا ہے؟ ڈیڈ آنےسٹ. اور دو نمبری نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، وہ کوئی اور بری حرکت میں نہیں ہے. کوئی وہ چونکہ پاورفل ہے تو ایسے پاورفل لوگ اکثر خواتین کو ہراس کرتے ہیں، وہ خواتین کو ہراس نہیں کرتا، ماں بہن سمجھتا ہے آپ کو. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ اس کے اندر پرائڈ ہے. پرائڈ، غرور، تکبر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ مینٹل ٹارچر دیتا ہے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو. ٹھیک ہے یا شور شور کنزا. تو وہ اتنا اس کے اندر جو ہے نا یہ سب کچھ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب اس شخص کو چاہیے، اب ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہے. اگر ہم دیکھیں نا، ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگ ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھیں گے، بھلے اس میں دوسروں کا نقصان ہو جائے. تو ہم جب اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کسی کو جواب دے رہے ہیں پلٹ کے، کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں غصہ آیا ہے. ہمارا جو نفس ہے نا ہمیں کہہ رہا ہے اس کو جواب دو، اس کو ذلیل کرو، کیونکہ ہمیں اس سے خوشی ملی. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایول ڈیزائرز اور ایول آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے خلاف فائٹ کرنا اسپریچول جہاد ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے اوبلیگیٹری ہے. ٹھیک ہے. دس ایول فورس وچ از پریزنٹ ان ون سیلف، جو ہر ایک انسان کے اندر موجود ہے، اس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں. اٹ آرڈرس، یہ کیا آرڈر کرتا ہے؟ ٹو کمٹ سن، کہ بھائی ایول کام کرو، گندے کام کرو اور گناہ کرو ہمیشہ. اور گناہ ہم عام طور پہ ایک اچھا، اب جو وہ انسان ہے نا وہ کیا سمجھ رہا ہے، جس کی میں بھی بات بتا رہا تھا ابھی ریسنٹلی، اس کی تصویریں آئی ہیں، وہ لوگوں کو نا راشن بانٹ رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک راشن بانٹ رہا ہے. یعنی روزانہ کی تعداد میں 200-250 لوگوں کو، غریبوں کو راشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ دماغ میں غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے نا شیطان نے. وہ کیا شیطان نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے کہ بھائی تو اچھا انسان ہے، تو لوگوں کو راشن بانٹتا ہے، تو گناہ نہیں کرتا ہے. کیونکہ اس کے ذہن میں گناہ کرنا کیا ہے؟ اس کے ذہن میں گناہ کرنا یہ ہے کہ میں خواتین کے ساتھ برا کروں گا تو یہ گناہ ہے. بالکل صحیح بات ہے، 100% ٹرو، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. پھر اس کے ذہن میں اگلا گناہ یہ ہے جو جس سے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے کہ بھائی میں کرپشن نہیں کر رہا، کرپشن بہت بڑا گناہ ہے. بالکل صحیح، 100% ٹرو، کرپشن بہت بڑا گناہ ہے، تو کرپشن نہیں کرتا، سچا انسان ہے. لیکن کیا کر رہا ہے؟ غرور میں مبتلا ہے، تکبر میں مبتلا ہے، انا اس کے اندر بھری ہوئی ہے. یہ بات نہیں سمجھ پا رہا. تو وہ جو 2-3 باتیں ہیں نا، شیطان اس سے اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے، تو اچھا انسان ہے، تو نیک انسان ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی حدیث ہے نا 20 حدیث میں، آخر میں جو حدیث آتی ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ غالباً حدیث نمبر 18 ہے یا 19 ہے. ٹھیک ہے. وہ مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی کسی کے دل میں پرائڈ ہے تو وہ جنت جائے گا ہی نہیں، جنت جا ہی نہیں سکتا. ساری اچھی کوالٹیز آپ کی تیل ہو جائیں گی. معذرت. when a person fights against نفس امارہ، تو آپ نفس امارہ کے خلاف جب فائٹ کرتے ہو، جو ہمارے اندر ایول ڈیزائرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سارے سیٹنک آئیڈیاز ہیں، اسی کا انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے. تو جب تم اس کے خلاف فائٹ کرتے ہو، آسان نہیں ہے. یعنی تمہیں کسی بات پہ غصہ آئے گا، کسی کی کوئی بات بری لگ گئی، بری لگنے کے بعد بھی تم نے کہا یار میں برا نہیں مان رہا، بری لگنے کے باوجود تم کہہ رہے میں اس کے ساتھ نارمل ہوں، ناراض نہیں ہو رہا. یہ تم سے تھوڑی ہوگا، یہ آسان تھوڑی ہے بھائی. اسی کو تو اسٹرگل کہتے ہیں، یہی تو جہاد ہے، اسی میں تو اللہ راضی ہوں گے. So this struggle is considered as a major struggle. یہ ہے میجر اسٹرگل بھائی، میجر اسٹرگل، جس کو جہاد اکبر نبی علیہ السلام نے کہا، افضل جہاد. as it is much more difficult than fighting against in the battlefield. تو یہ مشکل ہے بھائی، ہے نا. وہاں پہ تو گن چلانا پھر ٹھیک ہے کمپیریٹیولی، اس کے کیونکہ in the struggle against the self, one has constantly battled the enemies. آپ کو مستقل فائٹ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ سے، مستقل. آج غصہ ہے، آپ نے غصے کو اپنے دبایا اور اس سے آپ نہیں لڑے، آپ نے اس پہ غصہ نہیں کیا، کل اس نے پھر وہی حرکت کی، آپ نے پھر کیا، تیسری پھر ایک ٹائم آتا ہے ہمت جواب دی جاتی ہے. اگر یار بس بہت ہو گئی، آپ پاگل ہو جاتے ہو اور اپنے ہی گھر والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہو، یا اپنے رشتے داروں سے لڑ جاتے ہو، رشتہ ختم کر دیتے ہو. ٹھیک ہے. تو غصہ ہے نا بھائی. تو ابھی جو ہے وہ ہمیں ایک صاحب بتانے لگے، ہمارے دوستوں میں سے، تو کہنے لگے اپنے ٹیچر کا ایک قصہ بتانے لگے کہ یار ہمارے ٹیچر کی شادی ہمارے سامنے ہوئی، اور محبت کی شادی تھی، بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی. تو بیگم جو ہے وہ ابھی کوئی سال ڈیڑھ ہوا تھا، بیگم جو ہے نا وہ اپنی اماں کے یہاں چلی گئی. اور وہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو غصہ ہے، اینگر ہے، پرائڈ ہے، اس کے نقصان کیا ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ آپ وہ چلیں گے اپنی والدہ کے یہاں. تو انہوں نے آنا تھا، کوئی کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں جو ہے وہ آ جاؤں گی 1 دن یا 2 دن، مجھے صحیح سے قصہ یاد نہیں، آپ کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. تو وہ نہیں آئی. تو پھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا مجھے 1-2 دن اور دینے میں آؤں گی. تو دوسری دفعہ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ نہیں آئی. تیسری دفعہ پھر جب وہ گئے تو انہوں نے کہا 1-2 دن اور لگیں گے.
جن کو غصہ آ گیا. اب غصہ آ گیا ٹھیک ہے, ایسے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, کہیں چلے جانا ہے, فیصلہ نہیں لینا غصے میں فیصلہ نہیں لیا جاتا. ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ایک پرچے میں لکھا کہ اگر آج شام تک آپ گھر واپس نہیں لوٹیں تو آپ کو طلاق, اور 3 دفعہ لکھ دیا اس کو. اور ظاہر ہے وہ غصے میں ایک بچے کے ہاتھ ان کے گھر وہ پرچہ بھجوا دیا. چلو گھر بھجوا دیا, تو اب وہ جو بھجوا دیا تو بھائی آپ کو جو وہ آیا ہے پرچہ, ان کے والدین نے دیکھا, وہ بھی آ گئے غرور میں, تکبر میں, پرائڈ میں, ان کی بھی انا جاگ گئی. انہوں نے کہا اچھا اس کی یہ ہمت ہو گئی, ہماری بیٹی کے ساتھ یہ کرے گا وہ کرے گا, نہیں بھجوائیں گے, دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی تم بھجوا دیتے اس کو شام سے پہلے پھر دوبارہ لڑ لیتے اس سے بعد میں. تو اس نے بھی بیوقوفی کی اور ان کے والدین نے بھی بیوقوفی کی. جبکہ وہ جو ان کی وائف تو کہتی نہیں مجھے آپ جانے دیں ابھی تو فی الحال. نے کہا نہیں, اس کی ضرورت کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی؟ ارے بھائی غلطی ہو گئی اس سے, غصے میں جو کام ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تو اس نے غصے میں حرکت کی ہے, غصے میں تو غلطی ہوگی, تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں, فرق کیا رہے گا؟ اناج آ گئی اور طلاق ہو گئی. وہ جو صاحب تھے, جو ٹیچر صاحب تھے, ان کا غصہ ختم ہو گیا 2-3 دن کے بعد. ان کو پوری زندگی افسوس رہا, پھر یہ میں نے کیا پوری زندگی روتے رہے. اور وہ خاتون بھی روتی رہی, محبت تو تھی ان میں آپس میں, غلطی ہو گئی, غصہ بیچ میں آ گیا. ٹھیک, تو ایسے میں وہ اگر اپنے آپ کو روکتے تو یہ روکنا آسان نہیں تھا, غصے کو دبانا ہے. ٹھیک ہے جی, ہاشم کو بہت افسوس ہو رہا ہے. The greatest jihad is to fight against evil passion of oneself. تو گریٹسٹ جہاد جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر جو ایول آئیڈیاز, جو خیالات آ رہے ہیں برے, اور غصہ اور یہ سب کچھ, انا, تکبر, اس کے خلاف لڑنا, جہاد کرنا, اپنے آپ کو روکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلوان نہیں, ٹی وی پہ حدیث چلتی ہے, جو اپنے آپ کو پچھاڑ دے, جو اپنے دشمن کو سے بدلہ لے لے, اس کو ذلیل کر دے, اس کو سنا دے, اس سے لڑ جائے, اس کو مار لے, یہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان تو وہ ہے کیونکہ دشمن کو گرا دینا آسان ہے, اپنے آپ کو اپنے غصے سے فائٹ کر کے جیت جانا یہ مشکل کام ہے. جو اپنے غصے کو ہرا دے وہ ایکچولی پہلوان ہے, وہ ہے طاقتور انسان. تو اصل طاقت کیا ہے یہ آپ سمجھیے. اللہ اکبر. There is a good force. اب ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا یہ جو نفس امارہ ہے, ایول فورس. لیکن کیونکہ تاکہ ہمارا ٹیسٹ لیا جا سکے, انسانوں کو چیک کیا جا سکے کہ یہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں کلاس ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. نفس لوامہ ایک اور ایلیمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا, سیلف ری اپروچنگ, کہ وہ آپ کو یہ جو نفس لوامہ ہے یہ ہمیں کیا کرے گا, ہم وہ جو غصہ آپ کرنے جا رہے ہو, غصے میں جو قدم اٹھانے جا رہے ہو, یا پھر کوئی بھی برا کام کرنے جا رہے ہو, کوئی بھی ایول کام کرنے جا رہے ہو, تو وہ آپ کو روکے گا, کہیں نہ کہیں اندر سے آواز آئے گی. ٹھیک ہے, دس از کالڈ نفس لوامہ, کہ آپ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ نفس لوامہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے بعد بھی پھر وہ آپ کو وہ گلٹ فیل کرائے گا. جب وہ جو گلٹ فیل ہوگا, اس گلٹ کی وجہ سے آپ کیا کہو گے, سامنے والے کو سوری کہو گے, معذرت کہو گے کہ یار ارے یار غلطی ہو گئی, غصے میں تھا یار. جب آپ معذرت کرو گے, اب گلٹی فیل نہیں ہوگا تو معذرت بھی نہیں کرو گے آپ. ٹھیک ہے, جب معذرت نہیں کرو گے, سوری نہیں کرو گے, تو لڑائی ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی, ہاشم اچھے لگ رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. تو گلٹ فیل پھر وہ کرو گے تو آپ معذرت کرو گے. تو اس لیے نفس لوامہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے رشتے باقی رہ جاتے ہیں. اور پھر آپ کوئی گناہ بھی کرتے ہو تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگتے ہو کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ معاف کرتے ہیں. انسان معاف نہیں کرتا. بیٹا بس کیمرہ بند کر دو, ہمیں پنکھا ہی مت دکھاؤ اپنے گھر کے. اچھا جی, when a person gets full control over his lower self through spiritual jihad bin nafs become نفس مطمئنہ. تو پھر آپ جو ہے وہ جب یہ اسٹرگل کرتے رہتے ہو, ایک وقت آتا ہے کہ تو ہمت ٹوٹ رہی ہے, بس بہت ہو گئی, اس وقت بھی اگر آپ نے کنٹرول کر لیا سر, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ کو انعام عطا کرتے ہیں نا, پھر آپ نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ چلے جاتے ہیں. نفس مطمئنہ کی سٹیج پہ جب چلے جاتے ہیں نا, تو وہ جو اسٹرگل تھے نا, جو آپ کو بہت مشکل لگ رہے تھے, وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی میں اگر اپنی بات کہوں تو میں جب آپ کی عمر میں تھا تو کسی سے لڑنا, کسی کو جواب دینا, ارے بہت ہم پراؤڈ فیل کرتے تھے, چپ کرا دیا تیرے بھائی نے اس کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا, اس کی ایسی استغفر اللہ. تو ایسی باتیں ہم کر لیتے تھے, اس کو یہاں پر ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے. لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں, جواب دینا, کسی کا منہ بند کرا دینا, یہ کامیابی تھوڑی ہے بھائی. تو آپ نفس مطمئنہ کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں, پھر آپ ایٹ دیٹ لیول یو گیٹ سیٹسفیکشن. اور پھر آپ کہتے ہو یہ سب بچے ہیں, کوئی نہیں, خیر ہے, بولنے دو یار, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کی اوبیڈینس میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. پھر آپ کو ان کاموں سے برا لگتا ہے, آپ کو غصہ کرنا پسند نہیں ہے آتا, پھر آپ کو جو ہے وہ لڑنا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے, اپنوں سے لڑنا اچھا نہیں لگتا, اپنوں سے بحث کرنا اچھا نہیں لگتا. آپ کہتے ہو ٹھیک ہے یار, خیر ہو گئی, اوکے. اور پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو, پھر آپ دعائیں کرتے ہو, ہاتھ اٹھاتے ہو, اللہ آپ کی وہاں اپنی بارگاہ میں آپ کی آواز سنتے ہیں, آپ کی آواز وہاں عرش تک پہنچتی ہے پھر. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کام کیا نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت غیرت مند ہے, ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, مدد کریں گے, آپ کی انعامات دیں گے. دیر از another evil force. پھر ایک اور ایول فورس ہے نفس امارہ کے علاوہ, اور وہ ہے سیٹن. سیٹن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا, یہ بھی ایول فورس ہے, اور یہ بھی ہمیں کیا کرتا ہے, مسلیڈ کرتا ہے, ہمارے کان میں وسپر کرتا ہے. قل اعوذ برب الناس میں یہ ذکر ہے, سورۃ الناس میں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انڈیڈ سیٹن از یور آبویس انیمی، شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو جو کھلا دشمن ہے ظاہر ہے، جو باہر سے آؤٹ سائڈ اٹیک کر رہا ہے وہ شیطان ہے، جو ان سائڈ اٹیک کر رہا ہے وہ ہمارا نفس امارہ ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے the one who succeeds in this struggle can rise above and beyond the level of angels. تو جو شخص بھی، بس تھوڑی دیر میں کلاس ختم کر رہے ہیں، اور میں امید کر رہا ہوں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا کریں، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب روزے سے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ آپ کے اوپر. سو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس اسٹرگل کو کرتے رہتے ہو اور اسٹرگل میں کامیاب بھی ہو جاتے ہو تو پھر آپ کا جو لیول ہے نا وہ پھر یعنی اس اسٹرگل میں آپ اے اور اے اسٹار لے لیتے ہو تو پھر آپ اینجل سے بھی آپ کا رتبہ اوپر ہو جائے گا. اینجل نے کبھی گناہ نہیں کیا، آپ کا رتبہ ان سے اوپر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ناکام ہو جاتے ہو ٹھیک تو آپ کا لیول ول کم ڈاؤن، ڈسینڈ لوور دین دی اینیملز. تو جانور اور حیوان سے بھی زیادہ بدتر آپ ہو جائیں گے اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے. آپ ہر وقت چڑچڑاپن، ہر وقت غصہ، ہر وقت جھگڑے، ہر وقت برائی، دوسروں کی غرور تکبر آپ میں بھرا ہوا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، گندا سوچتے رہتے ہیں، گندا دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا، منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، برے الفاظ نکلتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ سب کچھ. جی افنان. تو سر جانوروں کا لیول نیچے کیوں ہے؟ جانوروں کا لیول انسانوں ویسے تو جتنے بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، تو دیکھو جانور میں کیا ہے، نمبر 1 جانور میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک، جانور ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں، ہے نا. آپ دیکھ لو کہ ایک جانور جو ہے وہ کسی بے دردی سے سارے جانوروں کو کھا جائے گا. یعنی شیر کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بھیڑیے کو آپ دیکھ لیں، تو وہ ایون مچھلی کو دیکھ لیں، مچھلی جتنی ہے نا وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے. انسان تو نہیں ہے نا، انسان اپنے انسان کو تو نہیں کھاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو کھا گیا کاٹ کے، اللہ نہ کرے استغفر اللہ. انسان کو ایسا بنایا وہ. آپ مجھے جیفری ایپسٹین کی مثال مت دیجیے گا یہاں پر. تو انسان بڑا ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے. پھر اسی طریقے سے انسانوں میں نا رشتے ہیں. انسانوں میں آپ دیکھو، آپ ہماری والدہ، ہمارے والد، ہم کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ جتنے بڑے فن خوان ہو، میں جتنا بڑا فن خوان ہوں، ہاں بہت بڑا آدمی ہوں، میرے والد صاحب اگر چوک میں کھڑے ہو کے مجھے تھپڑ ماریں گے میں ان کو جواب دوں گا؟ نہیں دوں گا، خاموش ہو جاؤں گا. برا لگے گا یار، سب کے سامنے کہہ دیا، سب کے سامنے مار دیا، لیکن اندر کیا خیال ہے کہ میرے والد ہیں. یہ تو انسان کی خوبصورتی ہے بھائی، ہے بھائی. تو ہماری اولاد ہے، ہمیں پین ہوتا ہے دوسرے کے لیے. آج جو یہ جو اتنی لمبی چوڑی میں نے آپ لوگوں کو یہ جو بھاشن دیے ہیں سارے، یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں پین ہو رہا ہے دوسروں کا، ہمیں پین غلط ہو رہا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم سب کا نقصان ہوگا، سارے دوسرے انسانوں کا نقصان ہوگا. وہاں جو بچے 1 سال کا، وہ جو غزہ میں جو وہاں اتنا روتے رہے اور یہ سب کچھ، وہی جو فرٹیلا کی بات ہوئی ہے کہ جو لوگ یہاں سے گئے تھے، کیوں؟ یہ پین تھا. انسان نان مسلم جا رہا ہے مدد کرنے کے لیے، پین ہو رہا ہے، انسان ہے، جانوروں میں نہیں ہے. ٹھیک، جانوروں کو اسپیسیفکلی ٹرین کیا جائے گا تو وہ ایک الگ ہوگا، لیکن یہ بلٹن انسان کے اندر ہی ہے. تو انسان کا لیول بہت اونچا ہے، جانوروں کا لیول بہت نیچا ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب کیا ہے کہ وہ ہی بیکمز ریبیلیس ویشیس ان گروپ ود انفیڈلس. اور جب وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ریبیلیس ہو جائے گا، ویشیس ہو جائے گا، وہ کفار کے ساتھ مل جائے گا، اور پھر کل آخرت میں ان کے ساتھ حساب ہوگا. اپریسر، ظالموں کے ساتھ، رانگ ڈوئرس. یہ جو ہمارے حکمران جو کر رہے ہیں، ان کو کیا لگ رہا ہے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھ لیا جنت چلے جائیں گے. اتنا آسان ہے جنت؟ ہاں، اتنی سستی ہے جنت کیا؟ He is successful who purifies itself and fails who corrupt itself. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے اسپریچل جہاد تک ہم اس کو روکتے ہیں. اچھے سے اس کو پڑھیے، سمجھیے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیے، اور اس پر اللہ سے نہیں ابھی دعا کریں، یا اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اسپریچولی مضبوط ہو جائیں، اور ہمیں نفس مطمئنہ کے لیول پر پہنچا دیجیے. بولیے آمین. نفس مطمئنہ کے لیول پر ہم پہنچ جائیں، اس سے نیچے بات نہیں ہے، اس سے نیچے نہیں. مومن جو ہے وہ ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ ایوری بڈی. آپ جائیں، دعا کیجیے، اللہ سے قبولیت کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. سر کل کلاس ہوگی؟ اللہ حافظ. کل کی کلاس 1 منٹ. انٹروڈکشن آف آل 3 ٹائپس. فرسٹ ٹائپ جو جہاد کی ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا جو اسپریچول جہاد ہے. سو the first thing we studied the literal meaning of jihad, which is to struggle or to strive hard for achieving anything, ٹھیک ہے, any goal. Or if you're struggling in the way of Allah, if you're striving hard in the way of Allah, for the cause of Allah, for the pleasure of Allah, this is actually real Islamic jihad. ٹھیک ہے, جس میں اچھا پھر اس کی ٹائپس ہے 3 ٹائپس: spiritual jihad, mental jihad اور physical jihad. Spiritual jihad is to fight against evil which is inside, which is oneself, which is in ourself. Okay, this is fighting against ourself. I'm fighting against me, myself, اور میرے اندر جو ایول ہے اس کے خلاف اگر میں فائٹ کر رہا ہوں، یعنی which is نفس امارہ actually. تو this is spiritual jihad. اور the second type of
جہاد از مینٹل جہاد، جس میں نے آپ سے کہا اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. نمبر 1 فائٹنگ اگینسٹ دا ایول ان دا سوسائٹی وداؤٹ ویپنس. اگر وداؤٹ ویپن وداؤٹ آرم اگر آپ فائٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے ایول سے، نمبر 1. اور if you are یہ دیکھو یہ آگے if you are giving dawah to the people, if you are inviting people to the way of Allah, this is also a mental jihad. ٹھیک ہے جی. اور پھر فزیکل جہاد کیا ہے؟ eradicating evil from the society using weapons and arms. This is physical jihad. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہو گئی. مینٹل جہاد ذرا سا دیکھ لیں. مینٹل جہاد comprises the struggle to convey the message of God to others. تو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، جس کو میں کہہ رہا تھا inviting others to Islam or to the goodness. تو یہ ہے. اور پھر کیا ہے؟ اینڈ ٹو فائٹ سوشل ایول، جو سوشل سوسائٹی کے ایول ہے ان کے خلاف فائٹ کرنا. تو میڈیا جو ہمارا ہے وہ سوشل ایول ہے. اس میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ سوشل ایول ہے. اموڈسٹی ہمارا سوشل ایول ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ڈس آنیسٹی سوشل ایول ہے. اور ظلم بھی کسی حد تک جو ہو رہا ہے اس کو، ایک تو ظلم ہے جس کو آپ فزیکل جہاد سے ختم کرتے ہیں. سو بہت سارے ظلم میں آپ مینٹل جہاد کا استعمال کرتے ہیں، سوشل ایول ہے. تو کرائم ہو رہے ہیں، سوشل ایول ہے. ٹھیک ہے. ان کے خلاف آپ کیا کرتے ہو؟ مینٹل جہاد کرتے ہو. آج کے دور میں ابھی جو اس وقت کرنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں مینٹل جہاد ہے یا فزیکل جہاد ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ابھی مینٹل جہاد کیسے کر رہے ہیں؟ تھرو پین، قلم کے ذریعے، تھرو ٹنگ، تھرو نالج اینڈ تھرو وزڈم. ٹھیک ہے. اٹ از endeavor to use all mental and intellectual capabilities for the sake of Allah. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی امانت ہے. اوکے. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو یوز آل ابیلٹیز، اسپیشلی کون سی؟ انٹلیکچوئل ابیلٹیز اور مینٹل ابیلٹیز، کیپیبلٹیز. اس کو آپ اللہ کے لیے یوز کریں. اللہ نے دیا، اللہ کے لیے یوز کریں، نہ آپ کسی اور کام کے لیے اس کو آپ یوز کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے لیے یوز کریں. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینٹل جہاد کہتے ہیں. اٹ آلسو مینس دعویٰ. اس کو دعویٰ بھی کہتے ہیں. دعویٰ مینس کھانے پینے کی دعوت نہیں، افطار کی دعوت نہیں بھائی. دعویٰ مینس کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے دیکھو، ٹو انوائٹ دی انٹائر ہیومینٹی ٹوورڈز گڈنس آف اسلام. ٹھیک ہے. پوری امت کو، پوری انسانیت کو آپ اسلام کی خوبصورتی کی طرف، اسلام کی طرف بلانا ہے. ٹھیک ہے. کیسے بلانا ہے؟ ود وزڈم اینڈ کائنڈلی ایگزورٹیشن. اب یہ کائنڈلی ایگزورٹیشن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں. انوائٹ ٹو دا وے آف یور لارڈ ود وزڈم. دیکھو، ایک تو ہم نے فرسٹ پارٹ میں، اس پیراگراف کے فرسٹ پارٹ میں ابھی تک میننگ پڑھی ہے کہ مینٹل جہاد کا مطلب کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی بتانا ہے ایگزامنر کو کہ مینٹل جہاد کو کرتے کیسے. سو مینٹل جہاد میں ایک ہے کہ پوری انسانیت کو دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، اچھائی کی دعوت دینا. تو اس دین کی دعوت اور اچھائی کی دعوت کو کیسے دینا وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. انوائٹ ٹو دا وے آف یور لارڈ. اپنے رب کی طرف بلاؤ. کیسے بلاؤ؟ ود وزڈم. وزڈم کے ساتھ بلاؤ. ٹھیک ہے. اینڈ فیئر پریچنگ. اور پھر ایسی دعوت دو جو انصاف پر مبنی ہو، ظلم نہ ہو اس میں. اینڈ اور کیا کرو؟ آرگیو ود دیم ان اے وے دیٹ از بیسٹ. اور اس انداز میں ان کو سمجھاؤ، یعنی آرگیومنٹ ایسی ہو کہ اس کو نہ لگے کہ آپ اسے آرگیو کر رہے ہیں. لکھا ہے دیٹ از بیسٹ. اس انداز میں آپ اپنے جواب کو رکھیے، اس مدلل انداز میں. مدلل کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. ٹھیک ہے. گفتگو کا بھی تو انداز ہوتا ہے نا. آپ ایک انداز، ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ تو یہ کرتا ہے، تو کافر ہے، تو جہنم میں جلے گا. ٹھیک ہے. ایک آپ اس کو بتائیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں اس میں غلط فہمی کیا ہے لوگوں کو، یہ غلط فہمی ہے، اور صحیح حق کا راستہ کیا ہے یہ قرآن نے بتایا، یہ اللہ نے بتایا. ٹھیک ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہے. آپ بہت سارے علماء ہیں اور بہت سارے، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ بہت سارے داعی ہیں جو کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. کیسے آواز آ رہی ہے بھائی؟ مائک تو بند ہے. مائک کی تار تو یہ لگا کے دیکھتا ہوں. اب آواز آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے آواز؟ اوکے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ
کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا, کیا کہہ رہا تھا بتانا. چلو خیر, جو بھی کہہ رہا تھا گئی وہ بات. مینٹل جہاد, jihad means jihad with mental efforts is a form of reminding, clarifying, elucidating the teaching of Islam. ٹھیک ہے جی, elucidating کا مطلب بھی کلیئرٹی ہے. اس کا کیا مطلب بھائی دیکھیں, مینٹل جہاد کا ایک مطلب یہ جو دعوت ہے نا, دعویٰ, اسی کے بارے میں یہ اگلی لائن ہے کہ مینٹل جہاد کا مطلب کیا ہے, یوزنگ مینٹل ایفرٹ. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے ریمائنڈرز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح یہ تبلیغی جماعت کرتی ہے, اور وہ گھروں گھروں میں جا کے لوگوں کو روک روک کے, لوگوں سے مل کر, ان سے محبت کے ساتھ ان کو یاد دلاتی ہے وہ جماعت کہ بھائی دیکھیں ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم اس دنیا میں جا کے آپ کے حکموں پر عمل کریں گے, ہے نا. تو کلمہ پڑھ کر آئے ہم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اوکے, تو میرے بچوں یہ ہے. پھر کلیریفائنگ اینڈ ایلوسیڈیٹنگ, اور پھر کیا کرتے ہیں ہم, کلیئرٹی پیش کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو اور نان مسلم کو کہ بھائی اسلام کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے ایکچولی, اور کیا غلط فہمی ہے. یعنی ویسٹ میں اب دیکھو یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نا, اتنے اس وقت جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس کلاس میں, میں مجھ سمیت ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ کام کریں. کتنی غلط فہمی ہے لوگوں میں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے پچھلی کلاس میں, تو میڈیا نے اسلام کی نفرت ایسی پھیلائی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لیکن نفرت کرتے ہیں اسلام سے. ایک خاتون جو ہے وہ پلے کارڈ لے کے کھڑی ہوئی ہے سڑک پہ, اور اس میں انہوں نے پلے کارڈ میں لکھا ہوا ہے آئی ہیٹ حلال فوڈ. ٹھیک ہے, تو وہ ایک صاحب جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہی ہیں, تو وہ کہتی ہے آئی ہیٹ اسلام. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں صحیح سے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, ٹائم ہو گیا اس ویڈیو کو دیکھے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں, وائی, اور وٹ از مین بائی حلال فوڈ. وہ بتا ہی نہیں پاتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ وہ کہتی ہے آئی ڈونٹ نو, معلوم ہی نہیں ہے اس کو, لیکن اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے. اب اس نفرت کو نکالے گا کون, یہ ہماری ذمہ داری ہے بھائی. ٹھیک ہے, تو آپ سب نے اس چیز کے لیے تیار ہونا ہے. یو ہیو ٹو اسٹڈی اے لاٹ. آپ جو اسٹڈی کر رہے ہیں بہترین انداز میں کیجیے. جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں بیسٹ فیلڈ پر پہنچ جائیے, ٹاپ پر جائیے آپ انشاءاللہ. کسی چیز میں ہلکے نہیں رہنا ہے آپ نے, وہاں پر جائیے. اور ساتھ جہاں بھی جا رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, وہاں پر آپ سے ایک ریفلیکشن نظر آئے, ایک روشنی آپ کے اندر سے نکلے, دیٹ یو آر این امتی آف محمد پیس بی اپون ہم. لوگ آپ سے انسپائر ہوں, لوگ آپ سے پوچھیں کہ بھائی کون ہو تم, اتنے سچے, اتنے اچھے کیوں ہو. لوگ پوچھیں آپ سے اتنے ایماندار کیوں ہو, ہے نا, اتنا تمہارے اندر موڈسٹی ہے, یہ کیوں ہے, اتنا خیال کرتے ہو, کیوں کرتے ہو, کہاں سے سیکھا. تو آپ بتاؤ, دس از دا ٹیچنگ آف آر بیلوڈ لیڈر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, who is the last messenger of Allah, God. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا سکھایا. تو یہ بھائی, یہ ایکچولی دس از آل اباؤٹ انسپریشن, یہ انسپائر کرنے والی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت ساری کنٹریز میں جو اسلام پھیلا ہے وہ انسپائر کیا ہے لوگوں نے, یعنی تاجروں نے انسپائر کیا. سارا ملیشیا جو مسلمان ہوا, کنورٹ ہوا, وہ کیسے ہوا ہے, بزنس مین نے کیا ہے ان کو مسلمان, ایماندار بزنس مین تھے. تو کسی بھی فیلڈ میں جا کے تم کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی فیلڈ میں. ہمارے کتنے سارے کرکٹر ہیں جنہوں نے نان مسلم کو مسلمان کیا, ہمارے پاکستان میں اگزامپل ہے کتنی ساری. ٹھیک ہے جی. اچھا بھائی, the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا نبی علیہ السلام, تو نبی علیہ السلام نے کیا جہاد کیا ہے. دیکھو یہاں سے یہاں تک ایک بات ہو رہی ہے, یہاں سے یہاں تک دوسری بات ہو رہی ہے, یہاں سے یہاں تک تیسری بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چوتھی بات ہو رہی ہے, اور پانچویں بات ہو رہی ہے. ٹوٹل 5 باتیں اگر آپ ذہن میں رکھو گے پوائنٹ فارم میں, تو آپ کو یہ ذہن میں ہوگا نا مجھے اس پیراگراف میں کیا کیا بات کرنی ہے. سو یو ول ایزیلی میک اے پیراگراف, کمپلیٹ پیراگراف, اور ایک ریفرنس یاد کرو گے. ٹھیک ہے. So in the first part, you are going to talk about the meaning of mental jihad. In the second part, how to perform a mental jihad. Mental jihad آپ کیسے کرو گے. In the third part, you will talk about did Nabi alayhi salam perform mental jihad or not. کیا Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے mental jihad کیا. In the fourth part, you need to tell what is actually jihad, what is not mental jihad. یہ بتاؤ گے. ٹھیک ہے. In the fifth part, you will give the advice to the ummah. Okay, کہ mental jihad کے لیے کیا بیسٹ طریقہ اختیار کرنا چاہیے, ایڈوائز کرو گے. You will give a piece of advice here. Okay.
So did Nabi alayhi salam perform jihad? Yes, he performed jihad, mental jihad, where in throughout the Meccan life. So Nabi alayhi salam ने Meccan life में mental jihad किया है. Meccan life के कितने साल है भाई? 13 years. So in the whole era of 13 years of prophethood, Nabi alayhi salam invited people towards Islam. He was being persecuted. He was tortured. His Sahabi companions were tortured, but he did not use any weapons or arms. اور نبی علیہ السلام نے کیونکہ اجازت ہی نہیں تھی فزیکل جہاد کی، فزیکل کی جہاد کی اجازت ہی ملی اس کے بعد، مائگریشن ٹو مکہ کے بعد، مائگریشن ٹو مدینہ کے بعد، سوری مکہ سے نکلنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. سو ہی پرفارمڈ mental jihad throughout Meccan life. He was opposed, persecuted, tortured and forced to leave his hometown. اور مکے سے نکال بھی دیا گیا. Mental jihad does not mean، میں نے کیا کہا تھا، what is not jihad does not mean to preach Islam only non-Muslims. اب صرف تم نان مسلم کے پیچھے پڑ جاؤ ہاتھ پاؤں دھو کے کہ بھائی اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اسلام قبول. ابے بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ بولے گا پہلے اپنا. آپ دیکھو ابھی ہمارے سندھ اسمبلی میں وہ کون ہے، رمیش کمار صاحب ہیں، ہندو ہیں وہ، اینڈ ہی از دی پارلیمنٹیرین. ٹھیک ہے، از دا ممبر آف پارلیمنٹ، سندھ پارلیمنٹ. اور وہ رمیش کمار صاحب کتنی دفعہ قرآن کی آیتیں کوٹ کر چکے ہیں، دکھا چکے ہیں. اتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کو آئینہ دکھاتے کہ دیکھو، میرے منہ سے بھی روزے میں دیکھو بے شرمو کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ تمہیں کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. یہ کتنی دفعہ وہ بول چکے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث الراشی المرتشی کلام فی النار وہ سنا چکے ہیں، باقاعدہ عربی میں پڑھ کے وہ سنا رہے ہیں رمیش کمار صاحب کہ یہ تمہارا نبی تم سے کہہ رہا ہے کہ یہ رشوت لینے والا دینے والا جہنم میں، تم سب رشوت خور ہو، رشوت لیتے ہو. ایک نان مسلم ایک لا پیش کر رہا ہے کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ یہ لا آپ لوگ اس کی لا میکنگ کریں کہ یہ جو وائن ہے، شراب ہے، اس کو بین کر دیں پاکستان سے، سندھ سے ایٹ لیسٹ. اور اس کو اپوز کس نے کیا؟ مسلم سے، کہ نہیں بھائی یہ تو آپ دیکھیں وہ پڑا ہوا ہے نیٹ ویٹ پہ، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ شاید میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، بہت سارے لوگ مشکل میں آ جائیں گے. اٹ اپلائز ٹو مسلمس. اچھا تو یہ صرف مسلمانوں پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے، صرف یہ نان مسلم پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف لاؤ، یہ مسلمانوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اٹ آلسو اپلائز ٹو مسلمس ایز ویل ان ٹرمز آف ٹو ریفارم اینڈ رینیول آف دیئر فیتھ. ان کو یاد دہانی کرانے اور ریمائنڈرز دینے کہ بھائی جان تم کون ہو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو. آج مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے. کیوں پٹ رہا ہے؟ انہی وجہ سے بھول چکا ہے وہ سب کچھ. اب یہاں پر ایڈوائس ہے بھائی، مسلم پریچرز انگیج ان مینٹل جہاد. اب دیکھو اوپر ہم نے کیا پڑھا، اوپر ہم نے پڑھا کہ مینٹل جہاد ہو رہا ہے تھرو پین، تھرو ٹنگ، ٹھیک ہے، تھرو نالج. اب نالج کے تھرو اگر جہاد ہو سکتا ہے مینٹل، سو یو آل آر اسٹرائیونگ ہارڈ ان دا وے آف اللہ فار گیٹنگ نالج. تو آپ نالج حاصل کریں تو اس نالج کو آپ استعمال کریں اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، بیسٹ طریقے سے استعمال کریں. آئی مین وین ایور یو ہیو اینی کلاس، اسپیشلی اسلامیت کی کلاس، تو یو شوڈ ہیو ایکسائٹمنٹ انسائڈ یو کہ یار اب ہم جو ہے وہ دین کی نالج حاصل کریں گے جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اس کو پھر ہم مینٹل جہاد میں استعمال کریں گے. ہمیں سیکھنے کو ملے گا بہت کچھ. اور ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ میں سے بہت سارے ہیں جو انٹرسٹ لیتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے انٹرسٹ لیتے ہیں، پھر سوالات کرتے ہیں. انفیکٹ کچھ بچے ایسے ہیں جو ان کو کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ الگ سے بھی وائس نوٹ کر کے میسج کر کے سوال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے، کیونکہ شوق ہے، جذبہ ہے، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اس میں صرف نیت آپ یہ کر لیں کہ بھائی ہم اس سے ہم دین کا کام کریں گے. تو کتاب لکھ رہے ہیں آپ، مینٹل جہاد کر رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں اگر آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ بھی لکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ لکھنا آج کے دور میں شیئر کرنا کوئی حق کی بات آسان کام نہیں ہے. تو آپ پھنس جاتے ہیں بہت برے طریقے سے. پھر یہ جو مسلم پریچرز ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، who are busy in mental jihad they are required to use latest and the various forms of communication with clear objective. تو وہ جتنے بھی فارمز آف کمیونیکیشن ہیں تو لیٹسٹ فارمز آف کمیونیکیشن تو سوشل میڈیا ہے اس وقت، ٹھیک ہے. with clear objective, knowledge, commitment, patience, wisdom and sacrifice. دیکھو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ایک تو ہے فیئر پریچنگ، ٹھیک ہے، argue them in a way that is best. ظاہر ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ایک متشابہات آیت ہے. متشابہات آیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اس علماء یہ طریقے سکھاتے ہیں کہ بھئی کیسے دین کا کام کرنا ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سیکھیں، ہم سیکھیں. لیکن جب بھی آپ دعوت کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، اللہ کا کام کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پریشانی نہ آئے. آپ کو پریشانی آئے گی، مشکلات آئیں گی، ٹھیک ہے. اور وہاں پر آپ کو پیشنس، یو نیڈ پیشنس، صبر کرنا ہوتا ہے. یو نیڈ سیکریفائز، آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھو یہ بات حق سچ ہے کہ اف یو لو سم ون، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت آسان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی آپ بولیں آئی لو یو اور مطلب بس یہ کافی ہوتا ہے. نو، وین یو سے دیز ورڈس ٹو سم ون اٹ مینس آپ اون کرتے ہیں اس کو، اور پھر آپ نے اس کے لیے پریشانی بھی اٹھانی ہے.
تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آئی لو اللہ، آئی لو محمد، آئی لو اسلام. تو جب آپ اپنے رب سے پیار کرتے ہیں تو اٹ مینز آپ قربانی بھی دیں گے. ادروائز بول دیں کہ آپ پیار نہیں کرتے تو اس راستے میں آپ کے لیے پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، قربانیاں دینی ہوں گی. بینگ اے مسلم یہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. حدیث نمبر 6 آپ کے سلیبس میں ہے. کون سی حدیث ہے وہ؟ پینسل کہاں چلے گی؟ کون سی حدیث ہے بھائی، کوئی بتائے؟ whoever of you sees an evil action let him change. whoever of you، تم میں سے کوئی بھی sees an evil action، کوئی بھی دیکھے evil action کو، let him change by his hands. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر ایول ایکشن دیکھو تو سب سے پہلے فزیکل سے سٹارٹ کرو. سی روکو ہاتھ سے، اس کو بائی فورس اس کو روکنے کی کوشش کرو کہ مسلمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس کو روکے گا. ٹھیک ہے. تو سم ٹائم یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہوں، وہ کہیں سے گزر رہے ہوں اور میں وہاں پر موجود ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ وہاں سے جو ہے وہ کوئی وہ آ جائیں، کون آ جائیں، وہ جو اغوا کار آ جائیں اغوا کرنے کے لیے، اور وہ کسی بچے کو اٹھا رہے ہوں اور میں ان کے ساتھ بولوں ارے میرے پیارے بھائی دیکھیں بڑا گناہ ملے گا آپ کو، ایسا نہ کیجیے، ہے نا، رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں کمائیے، چھوڑ دیجیے اس بچے کو، مت لے کے جائیے. ہاں یہ طریقہ ہوگا؟ یہ طریقہ نہیں ہوگا بھائی. ایسے میں یو نیڈ ٹو یوز یور فورس، فزیکل. آپ کے پاس جو بھی ویپن ہے، جو بھی فزیکل فورس ہے، اس کا استعمال کریں، اس کے پیچھے دوڑیں، چلائیں، ماریں، پیٹیں، روک اس بچے کو. آپ وہ برائی ہونے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو ایسا اگر ہوا اللہ نہ کرے تو آپ کیا بولیں گے؟ مجھے کیا بولیں گے؟ سر آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے ادب سے پیار سے ان کو دعوت دی، وہ نہیں مانی کوئی بات نہیں، وہ نہیں مانے کوئی بات نہیں، ہمارے بھائی کو لے گئے، چلو قسمت میں تھا. تھوڑی کوئی بھی نہیں بولے گا. آپ سب مارنے آ جاؤ گے کہ آپ نے روکا کیوں نہیں اس بچے کو؟ آپ روک سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے بھائی. So let him change by his hand if he is not able to do so. اگر تم وہ کام نہیں کر سکتے سو پھر اگلا درجہ جو ہے نا اس سے نچلا درجہ پھر ہے by his tongue، پھر زبان سے اس کو کرنا ہے، جو کہ mental جہاد ہے. If he is not able to do so پھر by his heart، پھر اس کو دل سے جاننا ہے. اور this is the weakest of faith، کمزور ایمان، فارغ ایمان ہے بھائی یہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کو تم نا دیکھو، ہر چیز کو اس میں وزڈم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کو تم اپنے گھر والوں پر اپلائی کرنا شروع کر دو. گھر میں دیکھ رہے ہو کہ ابا جی سے کوئی کام ہو رہا ہے تو تم، ہے نا، کچھ گھروں میں ہوتا ہے نا ابا سگریٹ پی رہے ہیں، تو ابا سگریٹ پی رہے ہیں، تم نے آ کے ان کے منہ سے سگریٹ چھین لی اور تم نے کہا میں فزیکل جہاد. سر عامر نے کہا، ابا کو کہہ رہے ہو، سر عامر نے کہا کہ بھائی اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو، حدیث ہے نبی. ابا کے ساتھ نہیں کر لینا بھائی، ابا ہے وہ جو تمہیں بتائیں گے، وہ تمہارے ساتھ بھی جہاد کریں گے اور میرے ساتھ بھی کریں گے. پھر ابا کے لیے دعا کی جاتی ہے، ابا کو محبت سے پیار سے سمجھایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے نا. ابا تو ابا ہے. آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں. آگے سے مطلب اگلے پیراگراف میں فزیکل جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ٹو یوز فزیکل فورس فار ڈیفینس آف مسلمس. فزیکل فورس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے ڈیفینس میں. ٹھیک ہے. اس طرح ایران کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ڈیفینس کر رہے ہیں، ہم اگریسو فائٹ نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس جو ڈیفینس کر مسلمانوں کو اپنے ملک کو ڈیفینس کرنے کے لیے جو سسٹم ہے، فزیکل فورس جو میزائل ہے، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. وہ اگر روک دیں ہم روک دیں گے. ہم تو نہیں چاہتے بھائی فائٹ. ٹھیک ہے. کیوں کرنا ہے؟ اگینسٹ اپریشن. ایک تو ڈیفینس کے لیے آپ یوز کریں گے، اپریشن ظلم کے لیے یوز کریں گے. ٹرانسگریشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو کراس لمٹس، اور جو لمٹ کراس کر رہا ہے ان کے لیے بھی آپ یوز کریں گے. کیوں؟ کس کے ساتھ کریں گے؟ بائی دی اینیمیز آف اللہ، جو اللہ کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، ان کے خلاف. ٹھیک ہے. اٹ از آلسو کالڈ قتال. اس کو قتال بھی کہتے ہیں. قتال عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہولی وار، ٹو کل سم ون اور ٹو بی کلڈ ان دی وے آف اللہ، فار دی کاز آف اللہ، فار دی پلیزر آف اللہ. According to Islamic teachings, physical jihad is the last and ultimate option when all diplomatic efforts have failed. بھئی ساری کوششیں کر لی سمجھانے کی، نہیں سمجھ آ رہی ان لوگوں کو، نہیں سمجھ آ رہی بات. جب آپ سارے ڈپلومیٹک طریقے اختیار کر لیے تو پھر اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہی ہے نا. اینڈ یہی ہے. فزیکل جہاد نیور مینس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ٹو ویج وار، کہ آپ جنگ کریں. کیوں؟ ٹو گین پاور، کہ آپ کو پاور مل جائے. ٹھیک ہے. یہ بات ہم کر چکے ہیں. ویلتھ مل جائے. اور ٹو کل پیپل فار دا سیک آف گریڈ اور فالس پرائڈ، ہے نا، لالچ کے لیے اور فالس پرائڈ کے لیے اگر آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ جہاد نہیں ہے. اٹ از ٹو پروموٹ دی کاز آف اللہ، کہ اللہ کے لیے فائٹ کریں گے بھائی آپ. ٹو کریٹ جسٹس آن ارتھ، کہ آپ جو ہے وہ اس زمین پر انصاف لے کر آئیں گے.
اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ فائٹ ان دا کاز آف اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، فائٹ کرو. دوز ہو فائٹ یو، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے تم لڑو، بٹ لیکن ڈو ناٹ ٹرانسگریس، لیکن لمٹ کراس مت کرو. ٹھیک ہے جی. انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لو ٹرانسگریسرز، اللہ تعالیٰ جو ٹرانسگریسرز ہوتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam conducted physical jihad either in order to give lesson to the non-believers who crossed all limits to damage and disrupt and disturb the Muslim community, like Badr and Khaybar. تو نبی علیہ السلام نے اب دوبارہ جس طرح ہم یہ یہاں پر پیٹرن یوز کر رہے تھے نا، یہاں پر بھی وہی پیٹرن ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میننگ آف فزیکل جہاد، ہاؤ ٹو ڈو فزیکل جہاد. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ریفرنس ایک آ گیا، پھر پروفٹ کی ایگزامپل آ گئی کہ پروفٹ نے فزیکل جہاد کیا نہیں کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فزیکل جہاد کیے. تو نبی علیہ السلام نے دو قسم کے جہاد، یعنی دو اسٹریٹجیز یوز کی ہیں. ایک تو ڈیفینسو، تو پہلے تو ڈیفینسو فائٹ کرتا ہے مسلمان. ڈیفینسو فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو پورا 100% یہ رائٹ ہے دیٹ یو ڈیفینڈ یور سیلف اینڈ یور کمیونٹی اینڈ یور کنٹری ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اسلام. ٹھیک ہے. اسلام کے لیے اگر نان مسلم آپ کی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ پورے طریقے سے، آپ کو رائٹ ہے، فل اینڈ فائنل رائٹ، کہ آپ اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کریں گے، اپنے مسلمانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی آرمی کو ڈیفینڈ کریں گے. اس میں آپ فائٹ کریں گے. اور ڈیفینس میں کون کون سی فائٹ ہے جس میں مسلمان لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے؟ جیسے بیٹل آف احد ہے. سو بیٹل آف احد ہے، بیٹل آف ٹرینچ ہے، وہ ڈیفینسو فائٹ تھی. وہ لوگ خود آئے لڑنے کے لیے یہاں پر. ٹھیک ہے. لیکن ایک فائٹ ہے جس میں لیسن، ان کو سبق سکھانا تھا، جو بار بار وہ حرکتیں کر رہے تھے، جو کہ سچویشن ابھی اس وقت مسلم کنٹری پر ہے کہ وہ بار بار یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے ان کنٹریز کو جو یہ بدماشیاں کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سکھائی ہے. تو نبی علیہ السلام نے خیبر ایکسپیڈیشن میں یہی کیا کہ یہودی جو تھے، قینوقا، نذیر، قریظہ، جن کو مدینے میں جگہ دی رہنے کی، اور وہ پھر پرابلم کریٹ کرتے رہے، ان کو مدینے سے نکالا. وہاں پھر انہوں نے بیٹل آف ٹرینچ کروائی. بیٹل آف ٹرینچ کے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ بنو نذیر والے. اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ ایک اور بیٹل کی تیاری کریں. تو پروفٹ نے کہا اب بس بہت ہو گیا، نا وی نیڈ ٹو ٹیچ دم اے لیسن، گریٹ لیسن. اور اس کے بعد پھر زبردست قسم کی فائٹ ہوئی. فائٹ کیا ہوئی وہ تو نہیں کر سکے فائٹ اس طریقے سے. اور پھر پورا خیبر جو ہے وہ کانکر ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لیسن سکھانے کے لیے رومنس کو لیسن سکھانے کے لیے چلے گئے تھے. بھائی انٹرنیشنل پاور، سپر پاور کو ان کے علاقے میں گھس گئے کہ ان کو سبق سکھانا ہے. اور نہ صرف وہاں پہنچے، 20 دن کا انتظار کیا، اور پھر ان کے جو وہ عقیدہ ہے اس کو گرفتار کیا. ٹاپک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ایکٹنگ کمانڈر کو. ٹھیک ہے جی. فزیکل جہاد بیکمز کمپلسری. فزیکل جہاد کب کمپلسری بنتا ہے بھائی مسلمانوں پہ؟ کب جہاد فرض ہو جاتا ہے؟ یہ بات میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ود دی اناؤنسمنٹ آف دا مسلم لیڈر. مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ جب اناؤنس کریں گے تو فزیکل جہاد آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا. فار جہاد وین دی انیمی اٹیکس آن مسلم لینڈ اور اسٹیٹ. ٹھیک ہے. وین انیمی اٹیکس مسلم لینڈ اور مسلم اسٹیٹ. اب جو لیڈرز ہیں آپ کے ریلیجس لیڈرز، یعنی کہ جو علماء مفتیان کرام ہیں بڑے بڑے، وہ فتویٰ دیں گے آپ کو. پاکستان کے فتویٰ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس فتوے کے بعد جہاد فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی بھی ملک کے لوگ. اور اگر دنیا کے تمام لوگ، تمام علماء فتویٰ دے دیں تو پھر سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا. پھر جہاد کے فرض ہونے کے دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. ٹھیک ہے جی. ایک کیا ہے بھائی؟ ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ. تو فرض عین اور فرض کفایہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اگر کوئی چیز فرض عین ہے اور کوئی چیز فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فرض ہے اور یہ بھی فرض ہے. تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر علماء نے کہا کہ اس وقت جہاد فرض کفایہ ہے، آلریڈی ہے. فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ آپ کی امت میں سے، آپ کی کمیونٹی میں سے ایک گروپ نکلے اور وہ گروپ نکل کے جا کے فائٹ کر کے آ جائے، تو یہ ہے فرض کفایہ. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت پاکستان کے اوپر جہاد فرض ہے، دین دس از فرض کفایہ، کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ جائے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے اور بہت زبردست طاقت ہے اور دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے. تو وہ جائے اور وہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف فائٹ کرے. دس از فرض کفایہ. اگر ہماری آرمی یہ فائٹ کرے گی تو ہم سب کا فرض ادا ہو جائے گا. بٹ اگر علماء کہتے ہیں کہ فرض عین ہے، تو فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم سب پر جہاد فرض ہے. تو میں بھی یہاں بیٹھ کے لیکچر نہیں دوں گا، پھر مجھے بھی نکلنا پڑے گا جہاد کے لیے. ٹھیک ہے. انٹل انلیس مجھے جو لیڈرز ہیں وہ خود ہی روکیں کہ بھائی آپ کو یہ روکنا ہے اور یہ کام آپ کو کرنا ہے. اوکے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھمز اپ کر دیں بھائی. گڈ، الحمدللہ. تو آپ اس میتھڈ کو لے کے چلیں. یہ جو میتھڈ یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اور اس میتھڈ کے تحت جو ہے وہ آپ
جیسے یہ آپ میننگ آف جہاد سمجھا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ ہاؤ ٹو پرفارم کا آنسر دے رہے ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ پروفٹس ایگزامپل بتا رہے ہو، ٹھیک ہے، پروفٹ کی لائف سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ بتا رہے ہو واٹ از ناٹ جہاد، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ ایڈوائز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اسی درمیان میں آپ کوئی ایک ریفرنس ڈال دو گے، ون ریفرنس. ون ریلیونٹ ریفرنس آپ کہیں پر ڈال دو گے. ٹھیک ہے جی. ریفرنس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. نمبر ون، ریفرنس شوڈ بی ریلیونٹ. نمبر ٹو، دا پلیس آف ریفرنس شوڈ بی اپروپریٹ اور ریلیونٹ. اب جیسے انوائٹ ٹو دا وے آف یور لارڈ، آپ کے سامنے ریفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی جو پلیسمنٹ آ رہی ہے یہ بالکل پچھلے سینٹینس سے بات اس کی نا کنیکٹ ہو رہی ہے، تو اس طرح وہ کنیکٹ ہونا چاہیے، اور تو وہ پلیس آف ہو جائے گا آپ کا. دو باتیں ہوئی، ایک ہو گیا ریلیونٹ ریفرنس، ایک ہے ریلیونٹ پلیس یا اپروپریٹ پلیس، اور تیسری بات ہے انورٹڈ کاماز. انورٹڈ کاماز ڈالنا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کا جو ریفرنس ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب ذرا جلدی سے یہ پڑھ لیں، آپ کا جہاد کا ٹاپک ختم ہو جائے گا. رولز آف جہاد. رولز آف جہاد میں کیا ہے بھائی؟ لیجیٹیمیٹ کا مطلب ہے بیکم لافل. ٹھیک ہے جی. رولز آف جہاد، اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. اٹ مسٹ بی فوٹ ٹو برنگ اباؤٹ گڈ، سم تھنگ دیٹ اللہ ول، اللہ جس کو اپروو کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام جن کو اپروو کر رہے ہیں، بھائی وہی ہے جہاد کا راستہ، اس کے علاوہ کوئی اور خود سے آپ نہیں کر سکتے. اٹ مسٹ بی دا لاسٹ آپشن. جو فزیکل جہاد کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یہ آخری آپشن ہے، جب آپ سارے آپ کے جو ایفرٹس ہیں ڈپلومیٹک ایفرٹس، وہ یعنی جو سیاسی آپ کے جو طریقے ہیں اس کو سارے فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، آپ نے بڑا سمجھا لیا، سب کچھ کر لیا، تو اب آپ فزیکل جہاد کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، یا پھر دشمن سامنے ڈائریکٹلی خود جو ہے وہ لڑنے کے لیے آپ سے آگے. women, children, sick, farmers, old, innocent people should not be killed or hurt. تو جب بھی جہاد ہو کریں آپ تو آپ خیال کریں کہ ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ قتل کریں گے آپ. not to harm or destroy properties, homes, plants, fruit bearing trees. تو ان یہ جو ہومز، پلانٹس اور ٹریز وغیرہ ہیں، کھیت ہیں، ان کو بھی آپ یہ جو لکھا ہے دیکھیں. not to destroy crop fields. ان سب کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. not to slay sheep or camel except for food. اور آپ جانوروں کا قتل بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کھانے کے لیے اگر آپ کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس کی اجازت، اس کے بغیر اجازت نہیں ہے. ناٹ ٹو اسٹیل فوڈ آف اینیمیز. آپ دشمنوں کا کھانا نہیں چرائیں گے، ہے نا بھائی. تو یہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا، مطلب میں امیجنیشن میں چلا گیا کہ پاکستان جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور جو ہے وہ سامنے امریکنز کا کھانا چرا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے فائٹس ہوا کرتی تھیں اور دشمن آمنے سامنے لڑتے تھے تو پھر یہ موقع بھی ہوتا تھا کہ بھائی آپ دشمن کے کیمپ سے جا کے اس کا کھانا چرا لیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے. پوائزننگ ویل از فوربڈن. دشمن کا کنواں ہے جہاں سے وہ پانی پی رہا ہے، آپ نے اس میں زہر ملا دیا، آپ نے کہا یہ زہر وہ لوگ استعمال کر لیں گے، سارے مر جائیں گے، تو آسانی ہو جائے گی، ویسے بھی ان کو مارنا ہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو آج کل جو ہے وہ ویل تو نہیں ہے، یعنی آج کل کنویں تو نہیں ہے کہ وہ آ کے کنویں سے پانی پئیں گے. تو اس کے ماڈرن جو انالوجی ہے، قرآن سنت اجماع قیاس ہم نے پڑھا، تو قیاس کو آپ کو پتہ ہے نا کہ نیو ایشو کو ایگزسٹنگ ایشو پر اپلائی کرتے ہیں. تو یہ جو نیو ایشو تھا آج کے دور میں، اس کو ایگزسٹنگ ایشو پوائزننگ ویل پر اپلائی کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو جواب ہے وہ ہے کیمیکل وار اینڈ بایولوجیکل وار، کہ بھائی یہ وار نہیں ہوگی. جو وار جہاں یہ جو بات ہو رہی ہے، ایران کو پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے ان کے پاس، یہ کیمیکل وار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اینیمیز مسٹ بی ٹریٹڈ ود جسٹس. ان کے ساتھ انصاف ہو بھائی، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ناٹ ٹو میوٹیلیٹ ڈیڈ باڈیز. باڈیز کو آپ نہیں کاٹیں گے. ایمبیسڈرز مسٹ ناٹ بی کلڈ. جو ایمبیسڈر ہیں ان کو قتل نہیں کریں گے. اور اٹ مسٹ ناٹ بی فاٹ فار سیزنگ لینڈ اور ایکسپینڈ ٹیریٹری. زمین کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اپنی جو آلریڈی ایگزسٹنگ آپ کی جگہ ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. The war must stop as soon as the enemy ask for peace. جیسے دشمن بولے کہ ہاں بھائی ہم امن چاہتے ہیں تو پھر آپ رک جائیے. ٹھیک ہے. بٹ اس میں بھی ظاہر علماء ہی آپ کو بتائیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے. تو سم ٹائم جو ہے وہ آپ کو اس میں بڑے حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. It must be launched by the leader of Ummah. تو لیڈر آف امہ جو ہے، ہماری امت کے جو لیڈر ہیں، یقیناً اس وقت جو ہے وہ ریلیجس اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ اعلان کریں گے، وہ فتویٰ جاری کریں گے کہ بھائی جہاد فرض ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے. پھر ان دونوں ٹاپکس کو ملا کے ایک کویشچن بن سکتا ہے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ اور پھر اس کو آپ یہ اسکرین شاٹ لے لیں, اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. اس میں وہی سب کچھ ہے. لے لیں تو مجھے بتائیے گا تھمز اپ کر کے. اس کی بھی تیاری کر لیں, اس کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ. پھر ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. آج کی کلاس یہیں پر ختم کریں گے اور کل ہماری کلاس ہے. ٹھیک ہے, کل ملتے ہیں ہم. اللہ حافظ. جی افنان. سر فرائیڈے کے پیپر کے لیے کوئی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں پیپر 2 کے لیے؟